اور سے سنو مسلمانوں، اپنی اولاد کو توحید پر قائم رکھو، خاص کر بیٹیوں کو جو بڑے ہو چکے ہیں سنو، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، سب سنو، زندگی یہی کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی زندگی ہے، اور دنیا کی لذت ہی لذت نہیں ہے، دین کی اپنی ایک لذت ہے، قرآن کی اپنی ایک میٹھاس ہے، ایمان کی اپنی ایک میٹھاس ہے، اسے کوئی چکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی میٹھاس اس کو پسند نہیں آتی۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر تمہارے چہرے کا نور ایسا چمکے گا کہ کسی بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اتنا نور ہوگا چہرے کے اوپر۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے نور رکھا ہے، ذکر اذکار میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ ہاں، اماں عائشہ خوبصورت ترین تھی، فاطمہ الزہرا خوبصورت ترین تھی، ام سلمہ خوبصورت ترین تھی، صفیہ خوبصورت ترین تھی، زینب بنت جہش خوبصورت ترین تھی، زینب ابن خزیمہ خوبصورت ترین تھی۔ وہ کسی بیوٹی پارلر پہ نہیں جایا کرتی تھی، کوئی لوشن کریم ان کے پاس نہیں تھا، وہ اللہ والیاں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ اللہ والیاں ذکر و اذکار میں ہوتی تھی، اس کا نور ہوتا تھا کہ وہ صدیاں بوڑھی بھی ہو جاتی تو ان کے کسی چہرے پہ ایک جھلی نہ پڑتی۔ ہاں، تمہیں چاہیے نا نور، یہ بیوٹی پارلروں سے نہیں ملتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ملتا ہے، اس کے رسول کی ہدایتوں پر ملتا ہے، قرآن اور شریعت کی اطاعت پر ملتا ہے، ایسا کھلتا ہوا نور کہ دیکھے تو انسان دیکھتا رہ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اللہ والے بندیوں کو دیتا ہے، دنیا ان کے آگے بالکل حقیر ہوتی ہے، دین ان کے آگے بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے حضرت آسیہ سے سبق لو، فرعون جیسا ظالم، بڑے محلات، ہیرے جواہرات ان کے انڈر میں، کہتا تو ایک ہی بات کہتا تھا وہ، بس چھوڑ دے اس دین کو، مجھے مان لے، میں تیرا شوہر بھی ہوں، تجھے کیا چاہیے، محلات تعمیر کر دیتا ہوں، تیرے لیے خزانے کھول دیتا ہوں، تیرے لیے کیا کچھ چاہیے وہ سب کچھ رکھ دیتا ہوں۔ لیکن آسیہ رحمت اللہ علیہ، آسیہ نے وہ بڑے بڑے محلات کو خبر کسی تنگی میں محسوس کیا، انہیں وہ محلات نظر نہیں آئے جہاں پر ایمان نہ ہو، جہاں پر توحید نہ ہو، جہاں پر ایمان نہ ہو، جہاں پر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ بڑے محلات انہیں متاثر نہ کر سکے، انہوں نے نہیں چاہا فرعون کے محل میں رہنا، تو وہ دعا کرنے لگی، وہ دعا اللہ نے ریکارڈ کر دی قیامت تک کے لیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا مجھے نہیں چاہیے۔ ہماری کوئی عورت ہوتی کتنی خوش ہوتی، میرا شوہر دریائے نیل کا مالک، مصر کا مالک، نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ نہیں چاہیے مجھے تو ایک گھر چاہیے جو میرے جنت میں بن جائے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دینا۔ اس فرعون کے گھر پہ میں لات مارتی، اس محل پہ میں لات مارتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی، اس کے خزانوں کو میں حقیر سمجھتی ہوں، کوئی چیز ضرورت نہیں مجھے اے اللہ تو قبول کر لے، مجھے جنت میں دے دے، عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے، اس ظالم سے مجھے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں اور تو مجھے عطا کر دے ایک گھر جنت کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایمان کی کیفیت اس نے یوں دیکھی تو حکم دیا کہ آسیہ کو زندہ صلیب بنا کے زندہ میخیں رکھ کے چنوا دو۔ حضرت آسیہ نے تب بھی فرعون کو قبول نہ کیا،
اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ آسیہ کو لاؤ، جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے اسی طرح صلیب بناؤ، پھر صلیب پہ انہیں لٹاؤ اور زندہ رکھ کے انہیں کیا ہے ہاتھ اور پیر پہ کیا ہے میخیں مارو اور اس کے بعد سولی پہ لٹکاؤ۔ آسیہ نے کہا کہ جا، جو ظلم کرنا ہے تو میرے جسم پہ کر لے، میرے عقائد تک تو نہیں پہنچ سکتا، مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ میرا گھر جنت میں ہوگا، مجھے یہاں کا ظلم کوئی ظلم نہیں لگتا۔ بتاؤ، جتنے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں شوہروں کے لیے، دین سے نکل جانا چاہتے ہیں، عبادتوں سے نکل جانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا فرعون سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ جب اس کے ظلم کے اندر رہتے ہوئے بھی ایمان پہ قائم کر کے حضرت آسیہ نے بتایا، پھر تمہیں کوئی عذر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ یہ کام میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا؟ شوہر منع کرتا ہے۔ کرنے والے کو ہزار ہیلے ہیں، نہ کرنے والے کو بھی ہزار ہیلے ہیں۔ اگر تم کرنے پہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ ایسی غیبی مدد کرتا ہے اس بندی کی جو توحید کے لیے اڑ جاتی ہے، نہیں ہو سکتا، پھر تو اللہ غیب سے راہیں نکال دیتا ہے۔ تو یہ ایک حضرت آسیہ کی مثال ہے۔